انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ اللہ جل جلالہ کا بے حد احسان فضل کرم ہے، جس مالک نے پھر عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں جمعۃ المبارک کی اس حاضری میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ جمعۃ المبارک کی حاضری یہ جنت کی اس حاضری کا عکس ہے جب خطیب اللہ رب العالمین ہوں گے اور قریب میں انبیاء ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، اور رب العالمین اپنی شان کے مطابق اہل جنت کو قرآن سنائیں۔ اللہ ہمیں سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اطاعت اور حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوتے رہیں گے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 14.5 صدیاں پہلے سمجھا دی کہ فتنے بھی ہوں گے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے مخلص بندے بھی رہیں گے۔ میرے مخلص بندے ہمیشہ ان فتنوں کے تعاقب میں، ان فتنوں کو روکنے میں لگے رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس جماعت میں شمار فرمائے۔ یہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبری، آپ نے صحابہ کرام کو ایک خوشخبری دی کہ جو آج تم 1 سا یا آدھا سا، 3.5 کلو یا آدھا 2.25 جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو تم جیسا ثواب نہیں پا سکتے۔ پھر ہمارے لیے بھی ایک خوشخبری چھوڑی، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، ان کو وہ اجر ملے گا جو پہلے لوگوں کو۔ پہلے کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ پہلے کون ہے؟ سارے صحابہ پہلے ہیں۔ خلافت میں ابو بکر پہلے ہیں اور امت میں پہلے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان پہلے ہیں۔ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وہ اجر ملے گا جو پہلے لوگوں کو اجر ملا۔ وہ کون ہوں گے؟ پہلے صحابہ ہیں، پھر ان جیسا اجر ان لوگوں کو ملے گا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، جن میں 3 خوبیاں ہوں گی: نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اور فتنوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرمائے۔ تو یہاں یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے اور طرح طرح کے فتنے ہیں، پہلے فتنے فتنوں کے نام پر ہوتے تھے، اب فتنے اسلام کے نام پر ہیں۔ پہلے فتنے اپنی عقل سے دلیل دیتے تھے، اب کے فتنے قرآن اور حدیث پاک سے اپنی مرضی کے دلائل تلاش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے معنی تشریح کر کے اس پر قرآن کا لیبل لگا لیتے ہیں۔ اس میں بھی 2 باتیں سمجھ لیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے کوئی عمل گھڑ لیا، پھر اس پر قرآن حدیث کا لیبل لگا لیا۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے قرآن حدیث سے کسی مسئلے کو اخذ کیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ آج میں اور آپ
صحابہ اور تابعین سے بڑے علم والے عقل والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے علم اور عمل اور علم کے ساتھ علم کی تشریح وہ حضور سے سنی تھی۔ علم کا جو نور صحابہ کو حاصل تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، صرف الفاظ نہیں، علم ایک نور ہے، نور۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا علم ایک نور ہے، والنور لا یعطی لعاصی، وہ جو علم جو نور ہے وہ گناہگار کو نہیں حاصل ہوتا۔ ظاہری الفاظ تو سب کو مل جاتے ہیں، لیکن نور علم نبوت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور علم نبوت کس کو حاصل ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی سمجھ لیں جن کے علم کی سند، جن کے عمل کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہتی ہے، جن کے علم کی سند، جن کے عمل کی سند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان نسبتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے متعلق ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ میرے ایمان والے جو بندے ہیں انہیں میرے ساتھ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے، پھر اس محبت پر اللہ نے انعام بتائے، کتنی محبت ہے اور پھر اس محبت پر انعام بتائے ہیں۔ محبت کتنی ہے یوں سمجھایا، اگر ماں باپ چھوٹ جائیں، بہن بھائی چھوٹ جائیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، سب کچھ توڑ سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں ٹوٹنے دیتے، حضور کا رشتہ نہیں ٹوٹنے دیتے۔ یعنی ساری محبتوں پر رسول اللہ کی محبت کو غالب رکھتے ہیں، سارے رشتوں سے حضور کے رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں ان سے وہ محبت نہیں کرتے، ان سے دوستی نہیں کرتے، ان کے ساتھ وہ رشتہ داریوں کا سلسلہ نہیں رہتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ آج بہت سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں برادری ناراض ہو جائے گی، بہت سے کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائی نہیں مان رہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہے نا۔ اللہ فرمائے مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ محبت میرے ساتھ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اتنی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ ساری محبتوں پر غالب ہو جاتی۔ رشتہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ایسے لوگوں سے وہ محبت نہیں کرتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پرنٹ کر دیا ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا ہونا اور اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے تو وہ ہر مومن کے دل میں ایمان ہے،
لیکن ایمان میں جو اس درجے پر چلا جاتا ہے وہ پھر اس کے ایمان کو اللہ اس کے دل میں لکھ دیتے ہیں، اس کے دل میں ایمان کو لکھ دیتے ہیں۔ کتب فی قلوبہم الایمان۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ ایمان کے اس مقام پر جاتا ہے، جب وہ لوگ مقام ایمان میں جاتے ہیں تو پھر مقام امتحان میں بھی آ جاتے ہیں، امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ آج کے دور میں مشکل ترین مقابلہ وہ میڈیا کا کرنا ہے۔ اگلے دن میری آئی ڈی کسی نے ہیک کر لی، کتنے فون آئے کہ اس پر غلط قسم کا مواد اپلوڈ کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ دیکھیں ہم کتنا ڈرتے ہیں، اگرچہ میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ہم کیوں نہیں ڈرتے کہ کہیں فرشتے نہ لکھ لیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نافرمانی پیش کر۔ اللہ ہمیں اس کا ڈر نصیب فرمائے۔ یہ بات پکی ہے میرے پیاروں، میں ہوں، آپ ہیں، دنیا کا کوئی امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، صدر، وزیر اعظم ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، چیف جسٹس ہے، یا گلی میں ایک جھاڑو دینے والا ہے، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ خیر بھی لکھی جاتی ہے اور شر کو بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، جب تک سچی توبہ نہ کرے وہ مٹایا نہیں جائے گا، اور پھر وہ لکھا ہوا اس کے سامنے آئے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج میڈیا نے سمجھا دیا ہے، آج کے اس جدید نشریاتی ماحول نے سمجھا دیا کہ کیسے ایک چھوٹی سی یو ایس بی میں لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اگر بندے ایسا نظام بنا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سبحان انہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید علیم بذات الصدور۔ ممکن کیا مشکل ہے، وہ تو دلوں میں جو تھا اس کو بھی جان رہے تھے، فرشتوں نے لکھ لیا ہے، اب اس کو کون نہیں جانتا۔ تو میرے پیاروں، ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ میرے حال کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میری بات کو میرا اللہ سن رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ چیز نصیب ہو جائے تو وہ سمجھ لیں اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ بار بار دل میں دھیان کر لیا کرو، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں اور میرے اللہ سن رہے ہیں، اور اگر پریشان ہو تو یوں بھی کہو میرے اللہ میرے ساتھ ہیں، میرے اللہ میرے ساتھ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب امتحان بھی شروع ہو جائے گا، طرح طرح کے اس کے لیے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اس کو رائے راست سے ہٹانے کی کوشش ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی روح، اس سے مراد علماء نے روح القدس لیے ہیں، اللہ روح القدس کے ذریعے سے ان کو پھر قوت عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَإِن تَوَلَّوْا، میرے حبیب یہ سارے بھی منہ موڑ جائیں نا، سارے ہی منہ موڑ جائیں، پرواہ نہیں کرنی، آپ نے کہہ دینا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، جیسے جیسے دنیا کے کسی بھی شعبے میں
آپ آگے چلتے جاتے ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور مشکلات بھی بڑھتی جاتی ہیں، مشکلات بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھتے جائیں گے، امتحان بھی بڑھتے جائیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، اگر اللہ کے لیے ہوگا تو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، رب خود تسلیاں دے دے گا، رب خود تسلیاں دے دے گا، اللہ خود دل میں اطمینان ڈال دے گا۔ اور بندے چند روز کی زندگی ہے، اللہ تو ناراض نہیں نہ ہو رہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی حال آ گیا کوئی بات نہیں، حال کو اسی لیے حال کہا ہے، کچھ دیر میں یہ ماضی ہو جائے گا، یہ حال کچھ دیر میں ماضی ہو جائے گا۔ اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ ماضی کو نہیں، وہ مستقبل کو سامنے رکھ کے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی من حیث القوم سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ہر بندہ اپنی شاخ کا سوچ رہا ہے، امت کی سوچ نہیں رہی، امت کی سوچ ختم ہو گئی، انفرادی سوچ ہے۔ اللہ ہمیں اجتماعی سوچ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ جتنی بڑی سوچیں گے، جتنا بڑی نیت کریں گے، اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ چھوٹی نیت پر چھوٹا اجر، بڑی نیت پر بڑا اجر ہے۔ وہ ایک بندہ غریب سے جا رہا تھا قحط کے زمانے میں، پہلی قوموں کا دور تھا، اور وہ بندہ قحط کے دور میں جا رہا تھا، اس نے ایک ٹیلا دیکھا ریت کا بہت بڑا، دل میں کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے مجھے اتنا آٹا دیا ہوتا، اتنا آٹا دیا ہوتا تو میں تیری مخلوق میں کیا کیا اللہ، میں اس کو 10 گنا ریٹ پر بیچتا۔ اس نے کیا کہا، میں تیری مخلوق میں تقسیم کرتا۔ اللہ ہمیں بھی بڑی سوچ نصیب فرمائے، جتنا مرضی جمع کر لو، جاتے ہوئے ہاتھ خالی ہوں گے۔ اور اللہ کا عجیب نظام ہے چودھری صاحب، جب بندہ آتا ہے نا تو مٹھیاں بند کر کے آتا ہے، اس کی 100 بار بھی کھولو تو پھر بند ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھیاں بند کر کے آتا ہے، تم سمجھتے ہو میں تمہارے اوپر بوجھ ہوں، مٹھی بند ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس میں مقدر کے کتنے بڑے بڑے فیصلے لے کے آیا۔ اور جب جاتا ہے تو اس کی 20 بار مٹھیاں بند کرو تو پھر کھل جاتی ہیں، پھر بند کرو پھر کھل جاتی ہیں۔ رب دکھاتے ہیں بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، فقیر بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ عبرت ہے عبرت، اللہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، فقیر بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، وہ بھی کچھ نہیں ساتھ لے کے جا رہا، یہ بھی کچھ ساتھ نہیں لے کے جا رہا۔ اگر کچھ جا رہا ہے تو وہ دل میں جا رہا ہے، اگر کچھ ساتھ جا رہا ہے یا وہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں تم نے پہلے بھیج دیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ بیچارہ اگر 10,000 ہے 1,000 خرچ کر کے سوچتا ہے میرے پاس 9 رہ گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تیرے پاس 1 رہ گیا ہے، 9 تیرے نہیں رہے، جو میرے پاس آ گیا وہ تیرا ہے، جو تیرے پاس چھوڑ آیا تو وہ لوگوں کا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اور میرے پیاروں وہی وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں دیا وہی وہاں آگے کام آئے گا، جو آپ نے اور ادھر ادھر بیٹھ کے گزار دیا وہ کام نہیں آئے گا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ رب العالمین اپنے پیاروں کو سمجھا رہا ہے، میرے پیاروں میرے بندے ہو، ان الذین
یحادون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اولئک فی الاذلین، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بے وقت اور بے حیثیت کر دیتا ہوں۔ کرسی اقتدار پہ بٹھا کر بھی بے حیثیت کر دیتے ہیں، وہ چیف آف آرمی سٹاف بنا کر بھی بے حیثیت کر سکتے ہیں، چیف جسٹس بنا کے بھی بے حیثیت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ عزتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ عزتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ نے بتا دیا ہے حقیقی عزت اللہ کی ہے، حقیقی عزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حقیقی عزت ایمان والوں تمہاری ہے۔ لیکن ہم پھر بھی یہ دنیا داروں کو دیکھ کر ایمان کی دولت کی بجائے اس کو سمجھنا بڑی دولت ہے، اور ایمان والوں یہ بڑی دولت ہے، یہ ایمان بڑی دولت ہے۔ اور یہ سن لو، ہمیشہ ایمان اور عمل کی ترقی ان غریبوں سے ہوتی ہے، اور ہمیشہ فحاشی عریانی اللہ کی نافرمانی اوپر والے لوگوں سے نیچے آتی ہے، قرآن نے سمجھایا ہے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طبقہ اشرافیہ میں ہوں جس کی طرف سے اللہ کی نافرمانی عوام میں آتی ہے۔ چند روز کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ چند روز ہیں، اگر غربت ہے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، بیماری ہے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لوگوں کی نظر میں بے حیثیت ہے، کوئی بات نہیں، چند روز میں یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اس وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ عزت کس کا نام تھا؟ عزت کس کا نام تھا؟ طاقت کس کا نام تھا؟ ایمان کس چیز کا نام تھا؟ یہاں تو ہم ان اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ ایک آنکھیں کھلیں گی اس وقت پتہ چلے گا ان اعمال پر میرے رب کیا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، اور اللہ فرماتے کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، ہمیشہ میں ہی غالب رہوں گا، میرے رسول ہی ہمیشہ غالب رہے۔ اور ایمان والوں کو کبھی کبھی شکست بھی ہوگی اور کبھی غلبہ بھی ہوگا۔ شکست ہوگی تو کچھ سمجھانا مقصود ہوگا، غلبہ ہوگا تو کچھ آزمانا مقصود ہوگا۔ شکست ہوگی تو کچھ سکھانا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، سکھا دیا۔ عہد میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، رب نے سکھا دیا۔ کثرت پہ نہیں جانا کبھی بھی، بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ سکھا دیا۔ اور پھر جب مکہ فتح دیا تو آزما دیا، آزمایا۔ آوازیں آ رہی ہیں، اور مکے والوں بڑا ستایا تھا تم نے ہمیں، آج ہم گن گن کے بدلے لیں گے۔ رحمت والے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج محمد کی رحمت کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ جب شکست ہوتی ہے تو کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور جب فتح دیتے ہیں تو کچھ آزمانا مقصود ہوتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے مجھے فتح ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ میرے پیاروں، جو بندہ ساری میں لکھ کے دیتا ہوں، ساری زندگی ہر نعمت پر رب سے کہے میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے ہی فضل کیا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں، تم اپنی نسلوں کو بھی سکھا جاؤ، یہ ترقیاں بڑھتی جائیں گی، کبھی تنزلی نہیں آئے گی۔ جس دن یہ تنزلی جہاں بھی نظر آتی ہے وہ سمجھ لے، جس دن بندہ یہ سمجھتا ہے یہ میں نے کیا ہے،
رب اپنی مدد کھینچ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ذرا اب کر کے دکھاؤ، اب ذرا کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یہ بے وقت ہے۔ یہاں کچھ تمہیں وقت نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کتنے بے وقت ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ فرماتے اللہ نے لکھ لیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ قوی عزیز، بے شک میرا اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہی غالب ہے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں غلبہ نہیں ہے۔ پھر فرمائے لا تجد قوما، ایمان والا سنو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن ایمان والوں کا اللہ ہاں ذکر فرما رہے ہیں اس زمین پر کون ہے؟ کہو ہم ہیں۔ الحمدللہ، سب کو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جن ایمان والوں کا ذکر رب قرآن میں کر رہے ہیں اس وقت زمین پر، یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ ان ایمان والوں کو فرما رہے ہیں۔ اور کیا میں کہا کرتا ہوں اللہ اپنا مان ظاہر کر رہے ہیں، ایمان والوں پر اپنا مان ظاہر کر رہے ہیں۔ ایمان والے ہوں تو فرمایا اللہ لا تجد، تو نہیں دیکھے گا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ دوستی کرے۔ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے مومن ہو کر اس سے دوستی کر سکتا ہے؟ ذرا زور سے کہو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن ہو اور دوستی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر زور سے بولے، پھر مومن نہیں، پھر مومن۔ ہم فتویٰ نہیں لگاتے، ہم تو اللہ کی بات سنا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کر رہا ہے اللہ فرماتے مومن نہیں ایسا کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو دیکھے۔ دوستی کے دم بھر رہا ہے تو ایمان کو دیکھے۔ مولوی نے فتوے نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، دوسروں کو کچھ نہ کہے تم نے مجھے کیوں کہا، اپنے آپ کو دیکھے میں کیوں دوستی کے دم بھر رہا ہوں ان سے۔ معلوم ہوتا ہے جس مومن کو رب قرآن مومن کہہ رہے ہیں پھر میں وہ مومن نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگرچہ وہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر وہ ان کے باپ ہوں، او اخوانہم ان کے بھائی ہوں، او ابناءہم ان کی اولاد ہوں، بھائی ہوں، او عشیرتہم یا رشتہ دار ہوں، تو کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی رشتے میں بے شک بھائی ہے، پر جب رسول اللہ کا نہیں تو ہمارا بھی نہیں۔ بس ہماری رشتہ داریوں کی بنیاد نسبت مصطفیٰ ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی بات ہے نا؟ آپ بھی اپنے دل کو یہ سمجھا رہے ہیں جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا رشتے میں بھائی لگتا ہے، چاہے وہ رشتے میں ہمارا بیٹا لگتا ہے، چاہے رشتے میں ہمارا باپ لگتا ہے، چاہے وہ میرے قبیلے کا ہے۔ جب اس کا رشتہ حضور سے نہیں تو میرا رشتہ اس سے بھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی اشاعت کا حق حاصل ہے، اور کس پر کہہ رہے ہیں؟ سیانے بڑے ہوتے ہیں،
میں نے نام تو نہیں نہ لیا کسی کا، نہ کسی کا نام لکھا، بھائی جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جس کے متعلق ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ قرآن مجید مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے کی تفسیر چھاپنے کی بات ہو رہی تھی، اور تم کہتے ہو ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی اشاعت تبلیغ کا حق حاصل ہے، تو کس کو حق دے رہے ہیں بھائی؟ کس کو حق دے رہے ہیں؟ جب سامنے کیس اس تفسیر کا ہے، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم یوں ہی نہیں ان کانٹوں کو چھیڑتے، ہمارا دل جلتا ہے۔ کیا وہ تفسیر ہم چھپنے دیں جس میں یہ لکھا ہے قرآن میں جو احمد ہے سورہ صف میں اللہ نے مرزا قادیانی کو کہا ہے؟ کیا وہ تفسیر ہم چھپنے دیں جس میں لکھا ہے قرآن میں محمد الرسول اللہ جو ہے یہ اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو کہا ہے؟ اللہ نے انا اعطیناک الکوثر میرے اوپر اتارا ہے، مرزا قادیانی اس میں لکھتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے کہا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کے نیچے اے مرزا انما اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، تو جب ارادہ کرے گا کسی کام کو ہو جا وہ ہو جائے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ زور سے بولیں۔ تو ایسی تفسیریں ہم چھپنے دیں گے؟ مذہبی آزادی اس کو ہوتی ہے جو مذہب ہو۔ قادیانی دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ڈاکہ ہے، مذہب نہیں ہے۔ ہم ہندوؤں کو تو نہیں کہتے، ہم سکھوں کو نہیں کہتے، وہ آتے ہیں اپنی عبادات اپنی مقامات پہ جو سے ہیں رسومات کرتے ہیں، ہم ان سے الجھتے ہیں؟ نہیں الجھتے۔ ہم کیوں الجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، قبلہ، قرآن ہمارے نبی کا، اور جب کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی جگہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، تو کیا ہم ایسا کلمہ لکھنے دیں گے، پڑھنے دیں گے، چھاپنے دیں گے، بیج لگانے دیں گے؟ پھر جب بات آ جاتی ہے مصطفیٰ کریم کی تو انگریز نہیں روک سکا، تم کون ہو جو ہمیں روک لو گے؟ انگریز اپنے دور میں جھوٹے مدعیان نبوت کو نہیں بچا سکا، تم کیسے بچاؤ گے؟ لہذا ہمارا مطالبہ ہے اگر تم نے قادیانیوں کو نہیں دیا تو اپنے فیصلے میں لکھ دو کہ ہم نے تو کہا ہے کہ مذہب، ہر مذہب کو اپنے مذہب کی اشاعت کی اجازت ہے، اور آگے لکھ دو قادیانی چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مذہب نہیں ہے اس لیے اس کو تفسیر چھاپنے کی یا اپنے مذہب کی اشاعت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دو جملے کیوں نہیں لکھتے؟ یہ بھی لکھ دو، ہم کو یہ نہیں کہہ رہے، ہمارا فتویٰ لکھو، ہم کہہ رہے ہیں تم سپریم کورٹ کے فیصلے کے یہ دو لفظ بھی تو لکھو۔ اندر کی اب کالا کالا ہوتا ہے نا تو پھر گول مول آتی ہیں باتیں۔ جب ایمان اس سطح پہ آ جاتا ہے کہ میری دوستی اور میری دشمنی کی بنیاد مصطفیٰ کریم کا رشتہ، تو اللہ کیا فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیتے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ دوسری بات اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنے غیب کے فیض سے ان کو قوت بخشتے ہیں، ان کو قوت بخشتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ چوتھی خوشخبری خالدین فیہا، اے ایمان والو ان عہدوں والوں سے نہ ڈرنا، یہ عہدے چند روز میں ہیں پھر ختم ہو جائیں گے،
اور تمہیں میں نے جو جنت دینی ہے ہمیشہ کے لیے دے دینی۔ پانچویں بات، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم اس حال میں مجھ سے خوش ہو، اللہ سے شکوے نہ کیا کرو، خوش رہا کرو۔ جس حال میں وہ رکھے ہم اس حال میں زور سے کہو خوش رہیں گے نا، اللہ سے شکوے تو نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ، اگر تم اللہ سے اس حال میں خوش ہو تو رب بھی تم سے خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چھٹی بات، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ زور سے کہو، کس کی جماعت ہے؟ یہ باتیں اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہیں، تو ہم کس کی جماعت ہے؟ کس کی جماعت ہے؟ ہم اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ۔ ساتویں بات اللہ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ایمان والو کامیابی فتح میری جماعت کو ہے، کامیابی اور فتح میری جماعت کو ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کبھی تمہیں ان کی شکست نظر آئے تو شکست نہ سمجھنا، کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اور ایمان والا تمہیں فتح ملے تو پھر ہم تمہیں کچھ آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان کی شب آ رہی ہے، اس میں عبادت کا تو ثبوت ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہم آج کرتے ہیں، کو پٹاخے بجاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ ساری رات جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، جتنی ہمت ہو اتنی عبادت کریں اور فضولیات میں نہ پڑیں، اور اس دن کا کوشش کریں کہ روزے 3 رکھ لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینہ شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ اکثر کا معنی کیا ہے؟ بھائی 29 کا مہینہ ہے تو 15 سے زیادہ رکھیں گے تو اکثر ہوں گے، اور ہر مہینے میں آپ 12، 13، 14 یا 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے۔ تو ایک روزہ رکھنے کی بجائے 3 رکھنے سے حضور کے عمل کے ساتھ نسبت نصیب ہو جائے گی، رسول اللہ کے عمل سے نسبت نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک روزہ بھی رکھیں گے تو نفلی ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ نہیں کہ کوئی نہ رکھے تو آپ اسے کہیں کیوں نہیں رکھا، کیوں؟ نفلی ہی بدت ہے، آپ کسی سے کیوں پوچھ کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ رات مبارک رات ہے، لیکن پٹاخوں والی، شور شرابے والی اور نمائش والی نہیں۔ حضور نے اس رات میں چھپ کر عبادت کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔